مجھے میرا حق چاہیے، باران احمد وہ قدرے اونچی آواز میں چلائی۔ باران نے رخ پلٹ کے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا، جو اپنی ساری شرم اور لحاظ بلائے اس کے سامنے کھڑی اسے اپنا حق مانگ رہی تھی۔ کیسا حق؟ وہ غراتا ہوا اس کے قریب ہوتا اسے بازو سے پکڑتے جھنجھوڑ گیا۔ میرا حق، بیوی ہونے کا حق، میرا ازدواجی حق۔ وہ آنسو ضبط کرتے پورے جی جان سے بولی، دوں تمہیں تمہارا حق، یہیں کھڑے کھڑے دے دیتا ہوں، چلو آؤ۔ وہ اس وقت باران کے آفس میں کھڑی تھی اور اسی لمحے وہ اس کا دوپٹہ بے دردی سے کھینچ کے زمین بوس کر گیا۔ اس کے گلے پہ کھینچ کے دوپٹہ اتارنے سے ایک دم سے زخم آیا۔ اسے جلن کا شدید احساس جاگا کہ وہ تڑپ کے باران کو دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ اب اس کی فراک کی زپ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ نہیں کریں، وہ گھبرا کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں، تو اب رونا تڑپنا سے سکنا نہیں چلے گا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے صوفے پہ دھکا دیتا گرا گیا اور اپنی ٹائی کی نائٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ رانیہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور باران کی جانب دیکھا، جو اب اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں باران، وہ دبا دبا چلائی، جبکہ باران اب انٹرکام پہ سیکرٹری کو ہدایت دے رہا تھا کہ جب تک وہ نہ کہے اس کے آفس میں کوئی نہ آئے۔ اس کے خطرناک ارادے دیکھتے ہوئے رانیہ دروازے کی جانب لپکی کہ باران نے ایک ہی جست میں اسے کمر سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی پکڑ اتنی جارحانہ اور سخت تھی کہ رانیہ جیسی نرم و نازک لڑکی پورے جسم و جان سے کانپی۔ اب تمہیں تمہارا حق دیے بنا تو جان ہی نہیں دوں گا، پورا حق دوں گا کہ تم ساری زندگی اس حق کو یاد رکھو گی۔ اسے زبردستی گود میں اٹھائے وہ آفس سے منسلک روم میں آیا، جہاں وہ اکثر ریسٹ کیا کرتا تھا۔ رانیہ یہ روم پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت گول میٹرس وہاں بچھا ہوا تھا۔ چھوٹا سا پیارا سا کمرہ تھا جسے صرف آرام کرنے کی غرض سے بنایا گیا ہو۔ باران نے رانیہ کو اس میٹرس پہ زور سے پٹخا تو وہ ہوش میں آئی، اسے دیکھنے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ منمناتے پیچھے ہٹی۔ بنا حق لیے؟ باران نے آئی بروز ریز کرتے پوچھا۔ آپ مجھے حق نہیں دے رہے، میرے جسم کو روندنے والے ہیں، اپنی مردانگی مجھ پہ جتانے والے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ آپ اپنے راستے جو دانیہ تک جاتا ہے اور میں اپنے راستے جو میری ماں کے گھر تک جاتا ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر کے درد کو مزید دل میں نہ رکھ سکی۔ بہت درد ہے تمہیں دانیہ کا، اسے تو تمہاری سوتن بنا کے دم لوں گا۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا اس کے قریب آیا، پیچھے ہٹے وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی، جبکہ باران کی نظریں اس کے گلے پہ اپنے تازہ زخم پہ جا ٹھہریں، جو اچھا خاصا گہرا تھا۔ اس کا سر تکیے پہ گرایا تو رانیہ کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی کہ کس کے کہنے پہ حق لینے آئی ہو اپنا۔ اب کی بار وہ سیدھا اپنے مدعے پہ آیا۔ وہ رانیہ کو اتنا جانتا تھا کہ حق والی بات اس کے دماغ میں ہی کسی نے ڈالی ہے، ورنہ شادی کے 6 ماہ بعد وہ اسے اپنا حق یوں آفس میں لینے نہ پہنچاتی، وہ بھی اس قدر بے دھڑک انداز میں کسی کے کہنے پہ نہیں چلتی۔ اسے دونوں بازوؤں سے پیچھے دھکیلتی وہ گہری سانس بھر رہی تھی۔ اس کا باری کم وجود خود پہ محسوس کرتے اس کی عادی سے زیادہ جان نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت کو کوش رہی تھی جب وہ اس کے آفس میں آ کے اس کو للکار گئی تھی۔ تو پھر اپنی مرضی سے آئی ہو تو حق دے کے ہی بھیجوں گا، وہ کہتے غصے سے اس کی گردن پہ جھکا اور اپنے دانتوں سے کاٹنا۔ رانیہ کی چیخ بلند ہوئی، آواز نہ آئے۔ وہ اوپر ہوتا ہوا غرایا، جبکہ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزتی ہوئی سہمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جانتی بھی ہو حق ہوتا کیا ہے، کیسے لیا جاتا ہے؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ وہ اس کی فراک کی زپ کو نیچے کھینچنے لگا۔ نہیں باران پلیز رک جائیں، اب کی بار وہ ڈرتے ہوئے بولی اور سہم کے اسے روکا۔ کیوں؟ اب میری پیاری بیوی کو حق نہیں چاہیے؟ وہ اپنا ہاتھ روکتے مانی خیزی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے آپ جیسے شخص سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، آپ سال ہی میں اپنی دانیہ کے پاس جائیں۔ وہ اب غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی، جبکہ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ پاس پڑا موبائل مسلسل بج رہا تھا، لیکن وہ بھی مسلسل اگنور کیے بیٹھا تھا، پر مسلسل بیل سے وہ تنگ پڑتا، رانیہ سے دور ہوتا کال اٹینڈ کرنے لگا۔ مقابل دانیہ ہی تھی۔ کہاں ہو باران؟ میں کب سے تمہارے آفس میں ہوں۔ آفس والے کہتے تم آفس میں ہو، لیکن روم تو بالکل خالی ہے، تم کہاں ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ یہیں ہوں، کوئی کام ہے کیا؟ پہلی باران کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ سامنے بستر پہ موجود نسوانی وجود مسلسل اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ کام تھا تو آئی ہوں نا، پلیز جلدی آؤ، آئی ایم ویٹنگ، وہ حق جتانے والے انداز میں بولی، جبکہ دوسری طرف باران نے کال بند کر دی تھی۔ رانیہ اب اٹھتی ہوئی اپنے کپڑے درست کر رہی تھی۔ دوپٹہ تو اوڑھ چکی تھی، لیکن اب اپنے فراق کی بیک زپ کو وہ بند نہیں کر پا رہی تھی۔
اس لیے دوپٹہ کھول کے اوڑھا۔ اس کی اس قدر لاپرواہی دیکھتے باران سخت غصے میں آیا اور آگے بڑھ کے اس کا دوپٹہ ایک طرف کرتا، اس کو اپنے سینے سے لگاتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے، ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کی زپ کو اوپر کی جانب کھینچتے بند کیا۔ رانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، اس کو وہ اپنے سینے سے مس کرتا ایک جھٹکے سے پیچھے کر گیا۔ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو، اس کے گلے پہ زخم اور اپنا دیا بائسٹ دیکھا اسے گھورا، جبکہ وہ بنا کسی بحث کے دوپٹہ کھول کے اپنے اوپر اچھے سے اوڑھتی اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی۔ آفس میں آتے سامنے ہی دانیہ پہ نگاہ جا ٹھہری۔ دانیہ جو باران کو دیکھتے گرم جوشی سے اس کی طرف بڑھنے لگی کہ اس کے ساتھ رانیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کی رونق ماند پڑ گئی تھی۔ تم یہاں باران کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس کا انداز حقارت اور شک بھرا تھا۔ رانیہ نے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کن اکھیوں سے باران کے چہرے کو دیکھا، آیا اس کے اندر غصہ بھرا ہے یا نہیں۔ اس کے مطابق دانیہ کو جواب دے دیا، اپنے شوہر کو رجھانے آئی تھی۔ غیر متوقع جواب پہ ایک دم باران کو کھانسی کا دورہ پڑا اور گھور کے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کی زبان کے جوہر اب کھل رہے تھے، بلکہ کچھ زیادہ اچھے سے کھل رہے تھے۔ میرے ہوتے باران تمہیں کیوں منہ لگانے لگا؟ وہ اس کے پاس آتے گرائی، آپ کے ہوتے انہوں نے مجھ سے شادی کر لی، تب آپ کو منہ بھی نہ لگایا تو آج بھی؟ جھوٹ بکواس۔ باران اتنے کمزور نفس کا نہیں کہ تمہاری اداؤں پہ بہک جائے۔ وہ پورے یقین سے بولی، آپ بھول رہی ہیں باران میرے شوہر ہیں، اور شوہر بیوی کو دیکھ کے نہیں بہکے گا تو کیا باہر والی کو دیکھ کے بہکے گا؟ رانیہ کی بات پہ باران کا جی چاہا کہ رانیہ کے منہ پہ رکھ کے ایک تھپڑ رسید کرے، جو ابھی اس کی ذرا سی قربت میں مرنے والی ہو گئی تھی، اور اب کتنی بے باکی سی شوہر کے لیے بہکنے کا لفظ یوز کر رہی تھی۔ بیوی نہیں، انچاہی بیوی۔ تم ایک حادثہ ہو رانیہ، بھولو مت۔ باران نہ ہی تمہیں وہ مقام دے گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے، اور نہ ہی تمہارے قریب آئے گا، وہ چیلنجنگ انداز میں کہتی رانیہ کا دل دکھا رہی تھی۔ رانیہ نے دل پہ پتھر رکھے باران کی جانب ایک نکاح دیکھا اور دانیہ کے قریب ہوئی۔ یہ تو اب وقت بتائے گا، جب 9 ماہ بعد میں باران کے بچے کو اس دنیا میں لاؤں گی، تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باران میرے کتنا قریب آیا کتنا نہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ ذرا سا پیچھے ہٹاتی اپنی گردن پہ دیے باران کا زخم اسے دکھاتی انگاروں پہ گھسیٹ گئی۔ چیئر کے اوپر سے شال اٹھاتے وہ خود پہ اچھے سے لپیٹتی آفس سے فوراً باہر نکل گئی۔ وہ اب باران کی غسیلی نگاہوں کو خود پہ محسوس کرتے وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلی تھی۔ باران؟ دانیہ دکھی ہوتی باران کی جانب مڑی، کیا تم واقعی اس کے قریب گیا؟ اس کے لہجے میں شک تھا، جبکہ باران کو سخت برا لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دانیہ؟ وہ الٹا اسے سوال کر گیا۔ میں تمہیں جانتی ہوں باران، تم میرے علاوہ کسی عورت کے قریب نہیں جاؤ گے۔ لیکن اس کے گلے پہ وہ نشان دانیہ، جس کے ہاتھ باران کے کالر کے بٹنوں میں الجھے تھے۔ باران نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ دانیہ اگر بھروسہ کرنا ہے تو پورا کرو ورنہ مت کرو، وہ سخت سنجیدہ انداز میں کہتا اپنی چیئر کی جانب بڑھا۔ نہیں، میں جانتی وہ جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ اس کی گردن کا نشان بھی تمہارا نہیں، مجھے تو لگتا ہے کسی اور کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ دانیہ؟ اچانک سے باران کی اونچی آواز گونجی تو دانیہ ایک پل کو سہم گئی۔ اپنی زبان کو لگام دو، بیوی ہے وہ میری، نکاح میں ہے وہ میرے سامنے تم اس سے اس طرح کا الزام لگاؤ گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے چیئر کی بیک سے اپنا کوٹ اتارتا پہننے لگا۔ اس وقت اسے گھر جانا تھا اور رانیہ کی حرکتوں کا اچھے سے جواب دینا تھا۔ کیا تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدم تھمے تھے۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ دانیہ وہی ایک چیئر پہ بیٹھتی گہرا سانس بھر کے۔ تمہارے لب انکار کر رہے ہیں باران، لیکن نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو، اور اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنے آنسو پونجھتی ہم کلامی میں بولی۔ رانیہ کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ بیٹا، ماریہ بیگم نے اسے پکارا تو وہ جو بھاگنے والے انداز میں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ ماریہ پھوپھو کی آواز پر اس کے جاتے قدم تھم گئے۔ جی پھوپھو، وہی سے بڑے ادب سے بولی، یہاں نیچے آؤ میرے پاس۔ انہیں رانیہ کا انداز تھوڑا الگ سا لگا۔ رانیہ میرے مرے ہوئے قدموں سے چلتی ان کے پاس آئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ انہوں نے اسے سر سے پیر تک کنکھیوں سے دیکھا۔ جی وہ ایک ضروری کام تھا، دوست سے ملنے گئی تھی۔ رانیہ کو سمجھ نہ آئی کہ انہیں کیا جواب دے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی پھوپھو ساس بہت اچھے سے ہر بات کی گہرائی تک پہنچ جاتی تھی۔ ارے رانیہ، تم واپس آ کے اچانک سے اپنے پیچھے سے سمیرا کی آواز سنتی اس کی جانب مڑی۔ سمیرا کو دیکھتے ہوئے رانیہ نے سکون کا گہرا سانس بھرا۔ وہ جو میں نے کہا تھا لانے کے لیے، وہ لے آئی ہو؟ آؤ میرے کمرے میں۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ ماریہ پھوپھو ان کے بدلے انداز دیکھتی ٹھٹک ضرور گئی تھی۔ اسے کمرے میں لاتے ہوئے فوراً سے اسے اپنے بستر کے پاس بٹھایا۔ بتاؤ کیا بنا؟ بات بنی یا بگاڑ آئی ہو؟
سمیرا نے پرجوش انداز میں اس سے پوچھا تو رانی نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی، جس میں سمیرا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دانیہ آپی نے بھی اسی وقت پہنچنا تھا جب تم وہاں باران بھائی کے پاس تھی، ہر جگہ یہ فساد پہنچ جاتی ہے۔ سمیرا کی بات پہ رانیہ نے اسے خوف سے دیکھا۔ انہیں نہیں پتا تھا میں وہاں موجود ہوں۔ ہاں، اور اگر اسے پتا ہوتا کہ تم وہاں باران کے پرائیویٹ کمرے میں ہو تو وہاں پہ بھی گھس جاتی اور تم دونوں کے اسپیشل مومنٹس کو دیکھتی بھی اور خراب بھی کرتی۔ خیر اب تو کر چکی ہے، لیکن ٹھیک بھی ہو جائیں گے، پر بس تم ویسا ہی کرتی جاؤ جیسا میں تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ تم دیکھنا بہت جلد باران بھائی اس چڑیل دانیہ کو بھول کر تمہاری طرف بڑھیں گے اور آپ دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے، سمیرا نے اسے پیار سے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لیکن آج تو بہت غصہ ہو رہے تھے، پتہ نہیں گھبرائیں گے، گھر آئیں گے تو کیا کریں گے میرے ساتھ۔ رانیہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ، دیکھنا ایک دن اپنے پیار کا اظہار بھی کریں گے۔ بس تم اپنی اداؤں سے انہیں اپنا دیوانہ بنا دو، ایک بار وہ تمہارے دیوانے ہو گئے تو پھر کون سی دانیہ کہاں کی دانیہ۔ سمیرا نے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ یہ سب کچھ الٹ تو نہیں ہو جائے گا سمیرا آپی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، باران کی غصیلی آنکھیں مجھے بھول نہیں رہی۔ رانیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یار ایک تو تم ڈرتی بہت ہو، تم مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی۔ اللہ نے تمہارے لیے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، اور جب تک آپ دونوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو جاتے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے اب شاباش، تم جاؤ اپنے کمرے میں اور ان زخموں پہ نا کچھ لگا لو، کہیں ماما کی نظر پڑ گئی نا تو بال کی کھال ضرور اتاریں گی، جانتی ہو نا انہیں۔ چلو تم جاؤ، میں ماما کے پاس جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ سمیرا اسے اس کے کمرے کی جانب بھیجتی اور خود ماریہ بیگم کے پاس پہنچ گئے۔ سمیرا سیام نے کب تک واپس آنا؟ سیام کے بارے میں اچانک سے پوچھتے ہوئے سمیرا کو چونک آ گئی۔ کیا وہ ماما، میرا یہاں رہنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ سمیرا نے لاڈ سے پوچھا۔ ایسی بات نہیں، لیکن اس بار تو زیادہ ہی دیر لگا دی اس نے، ورنہ تو ایک ہفتے سے زیادہ تو میں یہاں چھوڑتا نہیں تھا، اور اب تو ایک ہفتے سے بھی اوپر ہو گیا ہے۔ مرد ایک دم سے بدل جائے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ چیک اینڈ بیلنس رکھا کرو اپنے شوہر پر۔ ماریہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی ڈائری میں کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے سرسری انداز اپناتے کہا۔ ارے ماما، سیام کی طرف سے میں بے فکر ہوں، آپ بھی بے فکر ہے، وہ میرے علاوہ کسی دوسری کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ آپ نہ اپنے بیٹے اور بہو پہ توجہ دیں، مجھے لگتا ہے انہیں آپ کی گائیڈ لائن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سمیرا نے سوچ انداز میں کہا تو ماریہ بیگم ایک دم سے چونک گئی۔ کیا ہوا ہے ان دونوں کے بیچ؟ وہ ڈائری ایک طرف رکھتے ہوئے چشمہ اتار کر سمیرا کی جانب دیکھتے پوچھنے لگی۔ نہیں ماما، فی الحال تو سب کچھ اچھا ہے، بس دعا کریں آگے بھی اچھا ہی ہو۔ خیر میں سیام سے فون پر بات کر کے آتی ہوں، پھر آپ سے بات کرتی ہوں، آپ یہ اپنا حساب کتاب کا کام مکمل کر لیں، انہیں پیار سے کہتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے ماریہ بیگم الجھ سی گئی تھی۔ کمرے کے اندر سے توڑ پھوڑ کی آواز سنتے ہوئے شازمہ بیگم کمرے کی جانب بھاگی، جہاں دانیہ نے پورے کمرے کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا، ہر چیز زمین پر بکھری پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے دانیہ؟ کیا پاگل پن ہے یہ؟ کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ شازمہ بیگم کی غصیلی آواز پر دانیہ نے ان کی جانب دیکھا۔ جو شخص میرا تھا آپ نے اسے میرے نصیبوں سے چرا کر اپنی سگی بیٹی کے حوالے کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ میں آپ کی بیٹی نہیں تھی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ مما ایسا کیوں؟ دانیہ کی بات سنتے ہوئے شازمہ سکتے میں آ گئی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہیں دانیہ کی باتیں سمجھ نہ آئیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں اور باران ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اسے رانیہ کے نصیب میں لکھ دیا، جبکہ وہ میرا نصیب تھا، میرا دانیہ کا۔ دانیہ کی باتوں پہ شازمہ بیگم کا اس پہ ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ خبردار تمہارے منہ سے باران کا نام بھی نکلا تو رانیہ تمہاری سگی بہن نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور اس بات کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے سمجھ لو۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے یہ سب کچھ نہ سنوں، اور سمیٹو یہ سب کچھ۔ ان کی کڑوی باتوں پہ دانیہ کا دماغ مزید بھڑکنے لگا۔ آپ بھی پچھتائیں گے اور آپ کی بیٹی بھی۔ اب دیکھیں میں کرتی کیا ہوں، غصے سے کہتی ہوئی وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شازمہ بیگم وہی بیٹھی سر پکڑ کر بکھرا ہوا کمرہ دیکھنے لگی۔ شاہ زیب صاحب کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد ان کی شادی شازمہ سے ہو گئی تھی۔ رانیہ ان کی سگی بیٹی تھی جسے وہ اپنے ساس سسرال میں لے کے آئی تھی۔ شاہ زیب صاحب کی بیوی کی پہلی شادی میں سے بھی ایک بیٹی تھی، دانیہ فاطمہ۔ اس وقت اس کی عمر 6 سال تھی، جبکہ رانیہ صرف 3 سال کی تھی۔ شاہ زیب صاحب اور شازمہ بیگم دونوں نے بہت کوشش کی کہ دونوں بچیوں کے بیچ میں پیار محبت قائم ہو جائے۔ رانیہ چھوٹی تھی، وہ دانیہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی، لیکن دانیہ اسے اس کی والدہ شازمہ بیگم کو سے نہ اپنا سکی۔ اس کے لیے وہ دونوں سوتیلے رشتے تھی۔ ماریہ بیگم شاہ زیب صاحب کی بہن تھی
اور ان کی 2 اولادیں تھیں، باران اور سمیرہ۔ باران دانیہ سے 4 سال بڑا تھا، جبکہ سمیرہ اور دانیہ ہم عمر تھیں۔ دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا، سب ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا، ماں باپ میں محبت ہو تو آگے اولاد میں بھی ویسی ہی محبت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بچوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت اور کیئر تھی۔ اسی وجہ سے شاہ زیب صاحب نے دانیہ اور باران کا رشتہ طے کر دیا۔ دونوں اس رشتے سے خوش تھے، لیکن اچانک ہی سب کچھ بدل گیا جب اچانک دانیہ کا نکاح روہیل سے ہو گیا۔ روہیل شاہ زیب صاحب کے دوست کا بیٹا تھا اور ان کی ریکویسٹ پہ دانیہ کا نکاح روہیل سے کر دیا۔ دانیہ باپ کی محبت کی خاطر چپ چاپ نکاح کر گئی۔ ان دنوں باران ملک سے باہر تھا۔ روہیل بہت امیر تھا۔ اس کی امیری دیکھتے دانیہ کا دل بھی بدل گیا تھا اور باران کی جگہ اس نے روہیل کو دے دی، جبکہ بظاہر وہ باپ کے فیصلے پہ سر جھکا رہی تھی۔ روہیل اپنے والد کے کہنے پہ دانیہ سے نکاح کر کے باہر ملک واپس چلا گیا اور اس کے دوبارہ پاکستان آنے پہ دانیہ کی رخصتی طے کر دی گئی۔ اور ایسے میں جب باران واپس آیا اور اسے دانیہ کے نکاح کا پتہ چلا تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ شاہ زیب صاحب کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، وہ اپنے ماموں سے لڑ نہ سکا، لیکن انہیں احساس تھا وہ باران کے ساتھ زیادتی کر گئے ہیں، اور پھر انہیں کی خواہش پہ باران اور رانیہ کا رشتہ طے ہو گیا، جس پہ دانیہ کا موڈ بہت خراب ہوا۔ اس نے اس بات کو لے کے باران سے بھی بات کی، اسے روکنا چاہا، لیکن باران نے اس وقت اس کی بالکل نہ سنی اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات سے اب تک باران رانیہ کے نزدیک نہیں آیا تھا، کیونکہ جس دن ان کا نکاح ہوا اسی دن روہیل نے دانیہ کو طلاق کے پیپرز بھجوا دیے تھے۔ وہ بہت روئی، اس کا دکھ شاہ زیب صاحب برداشت نہ کر پائے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ یوں ایک دکھ بھرا زندگی میں آ کے سب کو درد دے گیا تھا۔ ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد شازمہ بیگم عدت میں تھی، جبکہ رانیہ کی رخصتی اس سادگی سے ہو گئی تھی۔ آج 6 ماہ گزر جانے کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ دانیہ نے باران کو رانیہ کے قریب جانے سے پہلے ہی اپنے حق کیا تھا۔ اس نے باران کو بتایا تھا کہ اس نے یہ نکاح اپنے باپ کے کہنے پہ کیا تھا، وہ مجبور ہو گئی تھی۔ باران کو اپنی باتوں کے جال میں اس قدر الجھا گئی تھی کہ وہ اس کی ہر بات پہ ایمان لے آیا تھا اور رانیہ کے قریب تک نہیں گیا تھا۔ اس سے صرف ضرورت کے تحت ہی کرتا تھا، خود اپنے بستر پہ سوتا، لیکن رانیہ الگ سوتی۔ وہ رانیہ کو اس کی حیثیت بتا چکا تھا۔ رانیہ نے بھی کبھی اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی اس نارمل لائف سے خوش تھی، لیکن سمیرہ کی آمد نے اسے بہت کچھ باور کروایا۔ وہ ان دونوں کے بیچ کی محسوس کر گئی تھی اور پھر رانیہ سے سب کچھ اگلوا بھی لیا۔ اس نے رانیہ کو باران سے اپنا حق لینے کا کہا۔ وہ اب کی بات کس طرح اس کے گلے پڑنے والی تھی، یہی سوچ سوچ کے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ باران جیسے ہی روم میں آیا، گپ بند آیا ہوا تھا۔ وہ آفس سے اس کے پیچھے ہی نکلا تھا، لیکن اچانک 2 میٹنگز کی کال کی وجہ سے وہ رات گئے واپس لوٹا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے لائٹس آن کی تو رانیہ کاؤچ پہ لیٹی، سر تک کمبل لپیٹے اس میں غروب ہوئی نظر آئی۔ ویسٹ ہاتھ رکھے وہ اسے کمبل کے اوپر ہی گورے جا رہا تھا۔ اپنے کف لنکس کھولتا، وہ اپنے شرٹ کو بازو سے اوپر فولڈ کرتا، صوفے پہ جاتا، جبکہ وہ دل ہی دل میں ساری دعائیں پڑھتی آنے والی سختی کے ٹلنے کر رہی تھی۔ وہ اس کا مسلسل لرزنا نوٹ کر چکا تھا۔ کافی دیر وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ مسلسل اس کی بات کو یاد کرتا، ایک نقطے پہ نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا، پھر اٹھتا روم میں گھس گیا۔ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات، دانیہ کی بات یاد کرتا وہ دیوار پہ زور سے مکہ جڑ گیا۔ شاور کا ٹھنڈی بھی اس پہ گرتا اس کے اندر کے اشتعال کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ جب تک وہ باتھ روم میں رہا، رانیہ کی سانسیں نارمل چل رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ پھر سے اپنا سانس روک گئی۔ وہ کیبن کی جانب بڑھتا اپنا لوز ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالتا ڈریسنگ روم کا رخ کر گیا۔ یا اللہ، یہ سوئیں گے کب؟ بس بچ جاؤں، ساری دنیا اس کے سامنے حق کی بات نہیں کروں گی۔ وہ اپنی گردن اس کے دیے لو بائسٹ پہ ہاتھ پیچھے چھری لے گئی۔ ہم نازک لڑکیوں کو ہمیشہ کہتے ہیں سیدھا گردن پہ اٹیک اور پھر وہاں نشان بنا دیتے ہیں۔ بندہ پوچھے یہ نشان ان کی گردن پہ بنے تو کیسا لگے گا انہیں؟ وہ دل میں غصے ہو رہی تھی۔ باران کا رخ بستر کی جانب تھا، لیکن کاؤچ پہ لیٹا وجود اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اس کے قریب ہوتے اسے سمیت اپنی باہوں میں بھرے وہ اسے بستر پہ بہت آرام سے لٹا گیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو مجھے بستر پہ لے آئے، نہ جانے کیا ارادہ ہے ان کا۔ اللہ جی پلیز مجھے بچا لو۔ وہ پوری طرح لرزنے لگی، جبکہ وہ ڈم کردہ اس کے پاس آ کے لیٹا، اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، صرف سونے کا ناٹک کر رہی ہے، لیکن آج پہلی بار باران سے کچھ مانگا تھا، اور وہ بھی اپنا حق، اور شاید وہ حق پہ تھی۔ باران نے اس کا حق مارا تھا، وہ جو واقعی اس کا حق تھا۔ وہ دانیہ کو پسند کرتا تھا اور اس کی باتوں کی وجہ سے اسے بے قصور بھی مانتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ رانیہ کو چھوڑ دے گا۔ اس کے الفاظ نے باران کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔
وہ خود کو رانیہ کا گناہ سمجھ رہا تھا، اسے رانیہ کو اس کا حق دینا چاہیے تھا۔ باران اس کی پکڑ رفتہ برفتہ بڑھتی جا رہی تھی، جس پہ رانیہ نے قسم سے اس سے دور ہونا چاہا، لیکن باران نے اس کی پشت کو مزید اپنے سینے سے لگایا کہ وہ اپنا سانس روک گئی۔ اس کا رخ جانب موڑا تو وہ اس سے ٹکر دیکھنے لگی۔ نیم روشنی میں اس کی غزالی آنکھیں دیکھتا وہ مخمور ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں ہی شکایت تھی کہ تمہارے قریب تھا، اب قریب آ رہا ہوں تو سہمی ہرنی کی طرح ایسے دیکھ رہی ہوں کہ جیسے میں کوئی شیر ہوں اور تمہارے شکار ہوں۔ وہ اس کی کمر پہ انگلیوں سے ٹریکسنگ کرتا سرگوشی کے سے انداز میں بولا، مجھے حق نہیں، میرا مطلب وہ پیار والا حق۔ اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبردستی وہ صفائی دے رہی تھی۔ وہی پیار والا حق دینے پاس آیا ہوں، اسی کے انداز میں باران جواب دیتا۔ دھیرے سے اس کی فراک کی زپ نسکا گیا۔ اب تو غصہ تھے نا؟ وہ اس کا بدلا انداز دیکھتی پھر سے سہم رہی تھی۔ ہاں لیکن اس وقت نہیں ہوں۔ وہ اس کی فراق کو کندھوں سے نیچے ڈھلکا گیا۔ ماری ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی، جس پہ وہ اس کی ہاتھوں کی پشت پہ لب رکھ گیا اور فرشید نیچے سرکا گیا۔ نہیں باران، وہ کانپ اٹھی۔ ایسی بھی کیا شرم؟ حق مانگنے میں شرم؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ بے پردہ بھی ہونا پڑے؟ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا سرد ہوا۔ میرا سانس رک جا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، تمہارا سانس تو میں اپنے طریقے دوں گا۔ اس کی دھڑکنوں پہ جھکتا اس کی چیخ نکلوا گیا، نہیں سٹاپ، مجھے نہیں چاہیے حق۔ وہ بری طرح پینک ہوتی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی، لیکن اب مجھے تو تمہارا حق دینا ہے ہر حال میں۔ وہ اوپر ہوتا اپنی شرٹ کو بازوؤں سے نکالتا واپس اس کے اٹھایا فغن ہوا، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ آنسوؤں کو گالوں سے جیسے خود کو یقین دلاتے بولی، اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ فوراً تمہیں سما جاؤں، اور تم سمجھ رہی ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن آپ تو دانیہ آپی سے محبت۔ پھر وہ غصہ ہوں گی آپ پہ، میرے نزدیک آنے پہ۔ انہیں کیا بتائیں گے؟ وہ اسے کس طرح بس روکنا چاہ رہی تھی، جب وہ خود حق مانگنے آئی تو اس وقت سے وہ باران دل و دماغ پہ سوار تھی۔ اس کی گردن پہ لو بائسٹ بناتے وہ اس لمحے میں قید ہوا تھا۔ اسے اس لڑکی کی اب قربت چاہیے تھی ہر حال میں، کیونکہ وہ جان گیا تھا مقابل بھی اس کی قربت دی ہے۔ پھر وہ نظریں کیسے شراتا، جبکہ یہ اس کا جائز حق تھا۔ فکر نہ کرو، اسے میں ہینڈل کر لوں گا، تم بس مجھ پہ فوکس کرو، مجھے تمہارا حق دینا ہے آج، ابھی اسی وقت۔ اتنا کہتے وہ اس کے لبوں پہ اپنے ہوتا ان کی نرمی محسوس کرتا مدہوش سا ہوا تھا۔ پہلی بار لبوں کا جام پیتے اس پہ عجیب سرشاری چھا رہی تھی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ دھیرے دھیرے اس کی نرمی شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ رانیہ کی سانسیں اکھڑی تھیں کہ وہ اس پہ ترس کھاتا ذرا سی ہٹتا، اسے سانس لینے کا موقع فراہم کر گیا۔ وہ بھی کچھ پل پھر سے اس پہ شدت سے چھایا کہ رانیہ دوست کو کوسنے لگی۔ جب سمیرا کی بات مانتے اس نے آج پہلی بار باران سے اپنا حق تھا، اور باران پورے شد و مد طریقے سے اسے حق دے رہا تھا، جس میں وہ خود بھی بہکتا اس سے اپنا حق لیے جا رہا تھا۔ کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجتی دونوں کی قربت کی گواہ تھیں۔ دھیرے دھیرے رات بڑھتی جا رہی تھی۔ باران سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ محرم قدرت میں وہ اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ دانیہ کی پرچھائی بھی کہیں نہ تھی۔ اسے صرف رانیہ یاد تھی جو اس کی محرم تھی، جو اس کے نکاح میں تھی، اور اس کی خود زندگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کی مکمل دیوانی تھی۔ باران اسے بھی اپنے ساتھ ان لمحوں میں مدہوش کر چکا تھا، اور وہ اسے دل کا پورا حق دے چکی تھی۔ صبح وہ بے غم اس کی باہوں سو رہی تھی۔ ان دونوں کو سوئے بھی 4 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ موبائل پہ کال پہ باران کی آنکھ کھلی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتا دراز سے اپنا موبائل اٹھا نمبر دیکھنے لگا۔ شازمہ آنٹی کالنگ دیکھتا وہ تھوڑا پریشان، وہ یوں سے صبح کال کریں گی، تازہ نہ تھا، ابھی صبح کے 9 بج رہے۔ رانیہ کا سر آرام سے تکیے پہ رکھتا خود اٹھتا، موبائل ہاتھ میں بالکنی میں آیا تھا۔ اس وقت وہ صرف ٹراؤزر میں تھا۔ بالکنی کا جالی دار دروازہ بند ہی رکھا۔ کال ریسیو کرتا موبائل کان سے لگا گیا، جی آنٹی۔ سلام کے بعد وہ فوراً بولا، باران بیٹا میری وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا دانیہ کو؟ وہ بھی ہم چونکا، اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس نے نیند کی گولیاں کھا لیں، اس وقت وہ ICU میں۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں ان سے ہاسپٹل میں۔ وہ ان سے ہاسپٹل کا پوچھتا باہر نکلا۔ رانی ابھی بھی گہری میں تھی۔ اس نے بنا اسے ڈسٹرب کیے فوراً باتھ روم کا رخ کیا۔ فریش ہوتا وہ کسی کو بتائے فوراً گھر سے نکلا تھا۔ اس کا رخ اب ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ پھر سے موبائل پہ شازمہ بیگم کو کال ملانے لگا اور انہیں تسلیاں دے، کچھ ہی تو ہاسپٹل میں تھا۔ شازمہ بیگم اس کے سینے سے لگی، پھوٹ کے رو دی۔ آنٹی یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کیا اس بے وقوف نے یہ سب؟ باران نے افسوس سے پوچھا۔ کل بہت غصے گھر آئی تھی تو ایک ہی گلہ تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا فیوچر تو سیکیور کر دیا،
تمہارے ساتھ شادی کر کے، جبکہ اس کی شادی ختم ہوگی۔ وہ اس کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرا رہی تھی۔ انہوں نے سیٹ کی پشت ٹیک لگاتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس نے حرام موت کو گلے لگا لیا ہے باران، میں اسے اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نہ جانے اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ایک بار اسے ٹھیک ہونے دے، میں خود اس کو سمجھاؤں گی، باران نے تسلی کروائی۔ نہیں باران، تم اسے کچھ نہیں سمجھاؤ گے۔ اگر تم اسے سمجھانے بیٹھے تو وہ تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دے گی۔ تمہارا اور رانیہ کا رشتہ داؤ پر لگ جائے گا، اور میں ایسا ہرگز چاہتی۔ میں ایک بیٹی کو خوش کرنے کے لیے دوسری بیٹی کا گھر اجائے۔ بس تانیہ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ رانیہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہو، اور وہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے قبول لے۔ باران کی باتوں کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ خود بھی اس بات سے ازحد پرہیز ہو گیا تھا۔ اسے بالکل بے قصور نظر آ رہی تھی۔ کچھ بھی ہوا، اس سب میں دنیا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کی خاطر راہی نکاح کیا جو کامیاب نہ ہوا۔ باران سے محبت کرتی اور اس کی محبت اس کے سامنے ہی اس کی سوتیلی بہن کی جولی میں ڈال دی گئی۔ وہ فرسٹریٹ نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ دانیہ اب خطرے سے باہر ہے۔ کچھ دن اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا اور وہ اس سے مل سکتا۔ رانیہ کی آنکھ کھلی تو اس پور انگڑائی لیتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ کے نیند کو بھگاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ بے اختیار بیڈ کی دوسری جانب گئی تو باران وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پہ شکیں مدار ہوئیں۔ شاید باتھ روم میں ہوں، وہ اندازہ لگاتے ہوئے اٹھی کہ پھر سے شرما کر واپس کمبل میں گئی۔ وہ اس وقت باران کی بلیک ٹی شرٹ میں تھی اور اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ اپنی اس میں وہ شرمسار ہوتے باتھ روم کی جانب دیکھنے لگی، لیکن کافی دیر تک جب وہاں سے کوئی آواز نہ آئی تو اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھی۔ تب اسے پتا کہ باران کمرے میں نہیں ہے، اور پھر پرسوچ انداز موبائل اٹھاتی وہ باران پر ملائی۔ باران نے موبائل کی کال دیکھی تو اپنے لب بچ گئے۔ باران احمد نعمان، آپ کا نکاح دیا فاطمہ بنت محمد مان سے 10 لاکھ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح ہے؟ ایک طرف مولوی صاحب اس کا نکاح پڑھا رہے تھے، دوسری جانب رانیہ کی کال آ رہی تھی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کے رانیہ کی کال کاٹ گیا۔ جی قبول ہے، اور کچھ ہی دیر میں وہ دانیہ کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ دانیہ اور رانیہ دونوں کی نسبت الگ تھی۔ دونوں کی نہ ماں سگی تھی نہ باپ سگا، اس لیے دونوں کا ایک ہی حد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مولوی صاحب سے پوچھ کے وہ اس وقت 2 لڑکیوں کا شوہر بن چکا تھا کہ اسے یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ وہ رانیہ کے ساتھ زیادتی کر گیا ہے۔ رات کو ہی اسے دل سے اپنایا اور آج وہ اس کے ساتھ دغا کر گئے۔ دانیہ کے آنے کے بعد اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، اسے باران سے شادی ہے۔ اگر اسے باران نہ ملا تو وہ پھر سے کو مارنے کی کوشش کرے۔ اسے شاز بیگم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک نہ ٹرپ اتار کے دور پھینکی۔ تب باران نے اس کا اور اس کا جنون دیکھ اسے بری طرح ڈانٹ گئے، جس کے بعد وہ شدت سے روتی رہی۔ ایسے شازمہ بیگم اس کو آنسو بہاتا دیکھ سکی اور باران کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ دانیہ سے نکاح کرے اور رانیہ کو چھوڑ دے۔ اس نے دانیہ سے نکاح بات تو مان لی، لیکن رانیہ کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ وہ سگی بہنیں نہیں تھیں جنہیں وہ ایک وقت میں اپنے میں رکھ سکے۔ وہ ماریہ بیگم کی کال اپنے موبائل پہ ایکسکیوز کرتا باہر نکلا اور ان کی کال ریسیو کر گیا۔ باران، کہاں ہو تم؟ وہ پریشانی سے بولی، جس میرا اور رانیہ ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ مما گھر آ کے بتاتا ہوں۔ وہ فی الحال انہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ باران، سچ بتاؤ کہ تم؟ ماریہ بیگم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کی وائف آپ کو بلا رہی ہے۔ اس کی آواز پہ وہ بے خبر پلٹا، جبکہ دوسری طرف ماریہ بیگم یہ الفاظ سنی شاکڈ رہ گئیں۔ مما، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ کال کاٹ چکا تھا۔ واپس وارڈ میں آیا۔ ہاں، اس وقت دانیہ تکیہ کے سہارے بیٹھی اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فائنلی اس نے اپنی محبت پا لی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کو بس نہیں تھا کہ وہ اٹھ کے باران گلے سے لگا لیتی، جس نے اسے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ جی آنٹی۔ وہ شازمہ بیگم کی جانب مڑا۔ بیٹا، نکاح تو ہو گیا ہے، اب آگے کا کیا سوچا؟ ان کی بات باران کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا مطلب آنٹی؟ کہنا بیٹا، دا کو تم ساتھ لے کے جاؤ یا میں اپنا رہی؟ وہ بولتے ہوئے چل رہی تھی۔ آنٹی، جیسے ہی ڈسچارج ملتا ہے تو آپ دا کو گھر لے کے جائیں۔ میں نے یہ نکاح صرف کہنے پہ کیا ہے، اور یہ بس نکاح ہے گا، اس سے زیادہ کی مت کیجیے گا مجھ سے، وہ قطعی انداز میں بولا۔ ایسا نہیں ہو سکتا باران، میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے، تمہارے گھر۔ اچانک سے دانیہ کی بے آواز سنائی دی۔ ہرگز نہیں، وہ گھر رانیہ ہے۔ یہ اس گھر میں تمہیں لے جا کے کوئی تماشا نہیں بنوانا چاہا۔ بہتر ہوگا تم کے ساتھ گھر جاؤ، روکھے اور انداز میں بولا۔ مما، وہ شازمہ بیگم کی جانب تھی، ملتئی انداز میں بولی۔ باران، کبھی فیصلہ ہوگا دانیہ، تمہیں ماننا ہوگا، بات ختم۔ انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی
اور سختی سے کہا۔ دل پہ پتھر رکھتی چپ چپ ہو گئی۔ اب اس کی کڑن ایسی نہ تھی کہ وہ بحث کر سکتی۔ باران نے کہا کر لیا، اس کے لیے یہی غنیمت کی کہ جنگ بلا مقابلہ ہی جیت جاتی۔ رک باران رات کے بجے وہ گھر پہنچا تھا۔ ماریا بیگم اس کا انتظار کرتی دکھائی دی۔ وہ ان کی پکار پہ ان کی جانب کہاں سے آئے تم اور کہاں سارا دن؟ ان کا لہجہ اکھڑا سا تھا۔ ماما ضروری میٹنگ تھی۔ وہ نظریں چراتا بولا، اوہ ریلی، کون سی میٹنگ؟ جبکہ آپ آفس ہی نہیں گئے، بتاؤ کہاں تھے؟ ان کا لہجہ سخت سخت ہو رہا تھا۔ ضروری کام تھا ماما وہاں، وہ کے بولتا تھا۔ وہ ضروری کام تمہارا کا تو نہیں تھا؟ اچانک سے ان کی بات پہ باران کے قدمے سے زمین نکلی۔ وہ جھٹ سے رک ان کی جانب مڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ سے کچھ بھی چھپانے کی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے باہر سے کچھ چلا تو یاد رکھ زندگی بھر نہیں کروں گی۔ ان کا انداز دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ لو جواب دو، کیا ہے کیا ہے نا نکاح؟ جی ہاں، اب کی بار ڈرے جھجکے باران نے کہا کا اقرار کر ہی لیا، جبکہ دروازے میں سمیت رانیہ تو بالکل ہی صدمے میں آ گئی تھی۔ تو اپنی سماعت پہ یقین ہو رہا تھا، یہ تم نے کر دیا۔ باران وہ تو کرتی صوفے پہ ڈھسی گئی۔ ماما پلیز ایک صفائی کا موقع تو دیں۔ وہ تڑپ کے باران اس وقت نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے شکل بھی دیکھنی تمہاری، تم چر کے آئے ہو، اس کے بعد کوئی صفائی ہے؟ ہرگز نہیں، جاؤ وہاں سے۔ وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ ماما میں نے کیا کہا ہے باران، جاؤ یہاں سے ورنہ میں گھر سے چلی جاؤں گی۔ ان کی دھمکی سنا وہ دل پہ پتھر رکھے وہاں سے گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں بہت ضدی ہے اور وہ جو کہہ دے وہ کہی رہتی ہے، اسی لیے اس نے مزید سنا کی اور وہ سے اٹھتا باہر نکلا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب کے سمیرا نے روکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا کیا ہے بھائی آپ نے؟ وہ دکھ سے بولی۔ تم مجھے موم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ سر جھٹکتا بولا، میرے کچھ بھی سمجھنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو بیوی کے پاس جانا چاہیے۔ یقیناً اسے سمجھانے کی ضرورت پیش آئے گی، دکھ سے کہتی لہجے وہاں سے لے گئے۔ جبکہ باران رکھتے دل سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی کاؤچ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ باران بہت خاموشی سے لائٹس آن کیے بنا بستر پہ بیٹھا، نیم روشنی میں کا ہچکیاں لیتا وہ دیکھتے اپنے کو دانتوں تلے دبایا۔ وہ جانتی باران کمرے میں آ چکا ہے، لیکن وہ نہ کوئی رسپانس دی، اپنے رونے کا فرما رہی تھی۔ آؤ میرے پاس آؤ، وہ اسے آرڈر دے رہا تھا اور رانیہ اس آرڈر کیوں سنتی؟ اگنور کیے وہ دوسری جانب دیکھتی رہی۔ رانی میں نے کیا کہا، میرے پاس آؤ؟ ابھی بار غصے سے کہا۔ وہ سہم کے ڈرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پاس جا کے کھڑی ہوئی۔ باران نے سر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی گود میں لیا۔ وہ ہک دک رہ گئی، اپنی سانس روک کے وہ بارنے لگی۔ کیا تمہیں بھی پہ یقین نہیں؟ وہ اس کی کمر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ اب دوسری شادی کر کے آ گئے باران، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ صرف نے کی ہے، رخصتی نہیں لی۔ وہ چہرہ اٹھا کے اس کی ٹھوڑی کو چومے محبت پاش لہجے میں بولا، آج نکاح کیا ہے، رخصت کر کے بھی لیں گے۔ وہ اس کی لہجے میں بولی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، جو حق تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے، دانیہ کو نہیں ملے گا۔ دانیہ اپی؟ رانیہ اب کی بار بری طرح کی، آپ دانیہ اپی سے نکاح گئے؟ ہاں، اگر یقین مجھ پہ پوری بات۔ ایک بار وہ سارے اندازہ دنیا کے خواب سے سب بدلا گیا۔ وہ دم سنتی جا رہی، جو کیا ہاضمہ آنٹی پہ کیا، مجھے ہی تھا وہ اس حد پہ آئے گی۔ ان کے لہجے میں پنپ غلط نہیں، پہر وہ اسے نک نیم سے مار رہی تھی کہ باران کی دونوں بازیں گردن کے کتے خود سے قریب وقت دم زری کہ دونوں جدا۔ آج میری جگہ یہاں دانیہ ہوتی، جلد کر دے اس کی عجیب میرا نکاح ران کا جیجا سر پیٹ لے، تمہارا دماغ درست ہے؟ کل تک تو بڑے حق جتا رہی تھی، آج کہاں گیا وہ جوش و جذبہ؟ وہ اسے ٹوک گیا، اب صرف میرے ہیں، کل تک یہ حق تھا مجھے، لیکن آج وہ بھرم ٹوٹ گیا۔ رانیہ دکھی انداز میں بولی تو باران نے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی دست رس میں لیا۔ خبردار، جو اس طرح کی کوئی غلط بات سوچی تو کل تمہیں صرف حق نہیں دیا، دل سے اپنی بیوی مانا ہے اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے مخمور لہجے میں بولا۔ اس کے اس طرح قریب آنے سے رانیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کی ذرا سی قربت پہ پگھلنے لگتی تھی اور آج جس طرح وہ قریب آ رہا تھا وہ سراسمنگی حالت میں اس میں سمٹ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی گود سے بستر پہ لٹاتے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کے قریب آنے پہ وہ بکھلائی، شی مجھے سکون حاصل کرنے دو جان۔ وہ آنکھیں موندے اس کے چہرے کے قریب تر چہرہ کیے، اس کے کندھے پہ لب رکھ گیا، اس کی جان لیوا لمس پہ وہ تڑپ اٹھی تھی۔
کہاں تو اس سے خفا تھی، ناراض تھی، لیکن کہاں وہ اپنا آپ پھر سے سب کچھ باران کو سونپتی چلی گئی۔ اسے شدت سے محبت کرنے لگی تھی اور اس کے یوں قریب آنے پہ وہ اپنا آپ اس کو سونپ دیتی تھی۔ اس کے کم سن وجود میں سماتے وہ اس کی سسکیاں بند کر گیا۔ اس کی سسکیاں سنتا وہ مزید بے خود ہوتا، اسے خود میں بھیجتا جا رہا تھا اور اپنی شدتوں سے اسے ہلکان کر گیا تھا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی، وہ اس کے وجود سے اپنے چھاپ چھوڑتا پرسکون ہوا تھا۔ مما صرف نکاح نہیں کرنا تھا، مجھے باران کے گھر جانا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ وہ اسے رات تک ڈسچارج کر کے گھر لے آئیں گے اور گھر لے آئی تھیں، اور تمہیں لگتا ہے جہاں رانیہ بس رہی ہے تمہیں وہاں لے جا کے وہ اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دے؟ وہ غصے سے بولی تو دانیہ نے اپنے لب کچلے۔ کچھ وقت کے لیے اسے اب سننا تھا، اس کے بعد ہی وہ خود بھی سے کوئی نہ کوئی چال کھیل کے خود باران کو اس حد تک مجبور کر دینے والی تھی کہ وہ خود اسے اپنے ساتھ لے کے جائے۔ وہ دل ہی دل میں طے کر چکی تھی، جبکہ آنے والے بھیانک وقت سے بے خبر تھی۔ ماریہ بیگم اس سے ابھی تک خفا تھی۔ وہ انہیں ہر طرح سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ تھی کہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ اوپر سے وہ اسے فیصلہ لینے کو کہہ رہی تھی، یا تو وہ دانیہ کو نکاح میں رکھے یا رانیہ کو۔ دو نکاح رکھنے کی وہ اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ شدید شش و پنج کا شکار تھا۔ اس کی بیوی اسے سمجھ گئی تھی اور اس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ تھی۔ دانیہ سے نکاح کو 15 دن گزر گئے تھے، لیکن اس نے پلٹ کے دانیہ کی خبر تک نہ لی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھی۔ ایک دو بار اس نے باران کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن باران نے اس کی کال تک ریسیو نہ کی۔ وہ بہت زیادہ غصہ تھی، لیکن اس نے بھی کچھ حد تک خود کو قابو کر لیا تھا۔ اب وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھی اور اب دیکھنا یہ تھا کہ صحیح وقت آنے پہ وہ باران کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہوتی ہے یا نکل جاتی ہے۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ کر رہے تھے جب اچانک سے دانیہ اندر داخل ہوئی۔ سب کی حیران نظروں نے اس کی جانب دیکھا۔ رانیہ کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماریہ بیگم نے غصے سے پوچھا، جبکہ اس کا یوں اچانک آنا باران کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میرا بھی یہ گھر ہے پھوپھو، جتنا آپ سب کا حق ہے اتنا ہی میرا بھی حق ہے، اور باران کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے میرا حق چاہیے جو میں کسی صورت چھوڑنے والی نہیں۔ اس کی باتوں پہ ماریہ بیگم نے باران کی جانب غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور نکلو یہاں سے۔ وہ آگے بڑھتا دانیہ کے قدموں کو وہیں پہ زنجیر ڈال گیا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے باران، بیوی ہوں تمہاری، مجھے پورا حق ہے کہ میں وہیں رہوں جہاں میرا شوہر رہتا ہے۔ شٹ اپ، تمہارا حق مائی فٹ۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اس نکاح کی وجہ کیا ہے، اس لیے بنا کسی تماشے کے یہاں سے فوراً سے باہر کی راہ لو۔ وہ اسے چٹکی بجاتا باہر کا راستہ دکھا رہا تھا، جبکہ دانیہ کی باران کے پاس ذرا سی نزدیکی بھی رانیہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو؟ وہ دانت کچکچاتی آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ ظاہری بات ہے، جب منع کیا تھا تو کیوں آئی؟ وہ لب بھینچتے بولا کہ دانیہ نے اپنا رخ دروازے کی جانب پھیر لیا۔ آنکھوں سے گرم سیال مادہ بری طرح بہنے لگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی دروازے کی دہلیز پہ پہنچی کہ ایک دم چکرا کے زمین بوس ہوئی۔ سبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ باران نے بنا سوچے سمجھے آگے بڑھتے اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ وہاں موجود سبھی منہ دیکھتے رہ گئے۔ رانیہ نے قرب سے سسکی لی اور وہاں سے سمیرا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سمیرا نے دکھ سے ماں کو دیکھا اور رانیہ کے پیچھے لپکی۔ نہ جانے یہ دانیہ نامی چڑیل کب ہمارے گھر سے دور ہوگی۔ جب تک اس چڑیل کا سایہ ہمارے گھر پہ رہے گا کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ سمیرا نے منہ بناتے کہا۔ رانیہ اپنے آنسو پونچھتے اس کے گلے سے لگی۔ سمیرا اپی، مجھے باران چاہیے، وہ بھی پورے کے پورے، میں انہیں نہیں بانٹ سکتی، یہاں درد ہو رہا ہے۔ رانیہ نے موٹے موٹے آنسو گالوں پہ بہاتے دل کے مقام کی طرف اشارہ کیا۔ بس میری جان، رونا نہیں، من چاہی چیز سے ہی اللہ ہمیشہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ تم نے ڈرنا نہیں، ڈگمگانا نہیں، اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رکھو، جو تمہارا ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اپنی ہر چیز کو، اپنی ہر رشتے کی حفاظت تمہیں پورے حق سے کرنی ہوگی، سمجھی تم؟ سمیرا اپنے دماغ میں ایک نئی ترکیب پلان کر چکی تھی۔ کچھ بھی کر دانیہ کو اس گھر سے ناک آؤٹ کرنا ہی تھا۔ دانیہ کو بستر پہ لٹائے وہ باہر نکلا۔ اسے کہیں بھی رانیہ دکھائی نہ دی۔ اسے ارجنٹ میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ وہ واپس آ کے ساری بات کرنے کا سوچتا میٹنگ کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کے نکلتے ہی دانیہ کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس کے چہرے پہ ایک مکروہ چمک آئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی، پورے کمرے کو طاہرانہ نگاہ سے دیکھتی مسکراتی چلی گئی، اور ساتھ میں اس کے ہلکے ہلکے کہہ کے گونجتے
गूंजने लगे कि तभी रानिया दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई। दानिया ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपना भरपूर जायज़ा ले रही थी। रानिया ने उसे अपना मेकअप छेड़ता देखकर आग बगोला हो गई। मेरी चीज़ों को मत छेड़ें आप। वो उसके हाथ से परफ्यूम लेके वापस रखती भड़कते बोली। ओह रेली, तुम्हारा शोर तक तो मेरा हो गया, अब ये मादी चीज़ें तुम रख लो, मुझे उनकी ज़रूरत भी नहीं। वो नाक से मक्खी उड़ाते बोली। बारान सिर्फ मेरे हैं, उन्हें तुम तो क्या कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, इसलिए अब बेहतरी इसी में है कि तुम निकलो यहाँ से। ड्रामेबाज हो रहे। वो उसका हाथ थामे दरवाजे की जाने बढ़ी कि तानिया ने झट से अपना हाथ छुड़ाया। तुम तो क्या कोई भी मुझे इस घर से, इस कमरे से नहीं निकाल सकता, क्योंकि बारान खुद मुझे यहाँ लेके आया है, मुझसे निकाह किया है, समझी तुम। दानिया ने अपना हाथ छुड़ाया था। यही एक बात रानिया को मार जाती थी। बल्कि अब तुम निकलो यहाँ से, जो जिसकी जगह होती है उसको मिली जाती है, समझी तुम। वो उस पीछे की जाने पुश करते फनकारी। रानिया बुरी तरह लड़खड़ाते हुए पीछे गिरी, लेकिन सुमेरा ने उसे थाम लिया, वरना वो बहुत बुरी तरह टेबल के किनारे से जाके लगती। तुम एक इंतहाई सफ़ा, शर्म और ढीठ किस्म की लड़की हो। सुमेरा ने गुस्से से कहा, मेरी ज़बान खुलवाना, तुम जो यहाँ फ़कीरों की तरह पड़ी थी, अब अपने घर दफा हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी कैंची की तरह चलती ज़बान के जौहर बार गुजरते सयाम ने भी सुने थे। वो अचानक ही आया था सबको सरप्राइज़ करने, लेकिन जो अल्फाज सुनता तो वो खुद सरप्राइज़ रह गया। और बावजूद ज़बत के वो अंदर बढ़ा। सुमेरा जो दानिया को कोई जवाब देती सयाम को देख उसका रंग फक हो गया। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो सब सुन चुका है। सयाम सुमेरा को अपनी आवाज़ खाई से आती सुनाई। सयाम ने गुस्से से सुमेरा को देखा और उसकी कलाई थमे बाहर निकला। सुमेरा उसके साथ घसीटती चली। रानिया ने बाहर तक आते उसे देख, लेकिन सयाम बिना किसी से एक बात भी कहे सुमेरा को लेके चला गया। रानिया की आंखों से आंसू बहने। मारिया बेगम शोर सुन के बाहर आई, लेकिन सुमेरा को सियाम के साथ यूँ उजलत में जाता देख वो रानिया से पूछने लगी। उसने सारी बात साफ साफ बता दी। मारिया बेगम का पारा एकदम से हाई हुआ। आरान को कार मिला दी। उसे साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि वो फ़ौरन दानिया को चलता करे, वरना वो और रानिया दोनों छोड़ के जा रहे हैं। वो इस वक्त एक मीटिंग में था, चाह के भी वो मीटिंग नहीं छोड़ सकता था। कार अटेंड कर ली, यही गनीमत था। अब दोबारा अपनी मीटिंग की जाने मुतवज्जा हो गया। बस सियाम मेरी बात तो सुने, ऐसा कुछ नहीं जा, एक बार मेरी बात तो सुन ले। वो सयाम के जार तेवर देखती डर गई थी। इतनी इज्जत का के वहाँ कैसे बैठी रह सकती हो तुम। वो बोला तो सुमेरा ने डर की आंखें मीच ली। जवाब मुझे सुमेरा, यूँ आंखें बंद कर ले से बख्शूँगा तुम्हें। वो सख्त आंखों से उसे घूरा। एक बार सारी बात सुन ले, फिर जो चाहे कर लेना। धीमी और सहमी आवाज़ पे सयाम को खुद पे काबू पाना पड़ा। सुमेरा ने सारी बात उसके गोश को कर दी। बारान ने बहुत गलत, एक औरत को निकाह में रखते बिना किसी को बताए एक को कहा करके औरत घर लेके आ गया और दोनों को एक ही कमरे में रख रहा है। ऐसे तो लड़ाइयाँ ही होनी है। श्याम की बात पर सुमेरा आगे बढ़ते उसके कॉलर को थामे उसके गले लगे। डरा दिया था आपके गुस्से। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपा नम लहजे में बोली, सुमेरा तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। कोई भी तुम्हारे साथ मिसबिहेव करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर चाहे वो तुम्हारे घर वाले हों या मेरे। श्याम की बातों पे सुमेरा का दिल बहुत ज़्यादा धड़कने लगा। वो उसे सीने से भींचे हुए बिस्तर पे आया था। बेख्तियार उसके लबों पे झुकता वो उसकी सांसें अनहिल कर। मोहब्बत की बारिश में श्याम ने सुमेरा और बको दिया। रुको वहीं पे। बारान ने तानिया को उसके बातें देखा, हाथ के इशारे से रोक दिया कि इसी पल भागते हुए आई और बारान के सीने से लगी। बारान ने उसे अपने सीने से लगा जोर से भींचा। ये मंजर से दानिया के तन बदन में आग लगी। आप सिर्फ मेरे हैं, आप सिर्फ मेरा हक है। बोले बारान, आप मेरे हैं ना। वो रोते बिलखते उससे जा रही थी। हम हाँ, बारान सिर्फ अपनी रानिया का है। उसका चेहरा दोनों हाथों में भरते वो उसके माथे पे मोहब्बत की मोहर कर गया। दानिया ने पास फ्रूट्स की बात से छुरी निकाली और सीधा रानिया के करीब जाती पीठ पीछे वार किया। बर वक्त बारान ने देख लिया और उसकी कलाई पे जमाई और उसका हाथ वहीं रोक दिया और उसकी इतनी थी कि उसके हाथ से छुरी नीचे गिरी। मारिया बेगम और रानिया ने यह मंजर दिल देखा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी भी को मारने की कोशिश करो, आउट। वो इतनी आवाज़ में धाड़ा कि उसके सीने से लगी रानिया भी सहम के उसके सीने में जा छुपी। नहीं नहीं निकाल सकती, दानिया हकलाते हुए बोली। भी तुम्हारे निकाह किया है तुमने मेरे साथ और अब पूरा हक रखूँ तुम पे और इस घर पे भी से तुम। वो दिल ही दिल में सहम तो गई थी, फिर भी नडार हो के बोली थी, निकाह 3 बोल से निकाह ख़त्म भी हो जाता है। दानिया, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। वो दानिया जिस तरह अपनी ज़िंदगी में लाया था वैसे आज बाहर निकाल दिया।
بن گیا تھا۔ دانیہ کا مقصد سب کچھ برباد کرنا تھا اور باران سب کر سکتا تھا، لیکن ماں کی حکم نہیں کر سکتا تھا، اور دانیہ اس طرح نکلنے والی نہ تھی جب تک اس سے باران تعلق ختم کرتا۔ باران کے طلاق دیتے ماریا بے سکھ کا سانس لیا۔ رانیہ کو سینے سے لگائے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دانیہ وہی روتے زمین پہ بیٹھ گئی۔ قسمت نے کتنا عجیب کھیل کھیلا، دو بار نکاح ہوا، لیکن دونوں بار ہی اس کا یہ تعلق برقرار رہ سکا۔ باران نے اسے کمرے میں لاتے بستر پہ لایا، جو ابھی بھی بے تحاشا رو رہی تھی، پر روتے ہوئے باران کو دیکھتی ہنس۔ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ میں تمہارے پاس ہی ہوں، کہیں جا رہا۔ وہ اس کی تسلی کرواتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تو وہ اس کے سینے سے اس کی گردن کے گرد باہیں کر گئی۔ کہنے کو اب بچا تھا، باران کے ہونٹوں پہ لگی، وہ اسے دیوانہ وار چوم گئی۔ باران کے دل میں اپنی طلب جگا وہ اسے اپنی کسی مدہوش کرنے لگی۔ پورے چہرے کو چومتی وہ پیچھے ہٹی کہ بار واپس کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگاتے، جنونی ہوتے، اس کے لبوں کو اپنے ہونٹ کی گرفت میں لیتا، اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ اسے کس کرتے کرتے اس کا سر تکیے گرایا، ایک ہی جست میں اپنی شرٹ کو کے پرے پھینکا، اس کے قریب تر ہوتے، اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اس پہ جھکتا چلا گیا۔ عجیب سا سرور چھایا تھا دونوں پہ۔ ملن کی یہ رات ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر گئی۔ دانیہ غلط طریقے سے غلط راہ چنی، اس لیے وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔